ابھی یہ بھی بتا دیں کہ یہ سٹینڈ بائی جو 3 حصوں میں ہے یہ یعنی انبریڈلڈ یعنی اوپن لون ہے فار دس گورنمنٹ. دیکھیں میں آپ کو آج ایک اور بات پریڈکٹ کر دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے یہ 3 بلین کا پروگرام کیا ہے اور آپ اگلے 10 سال میں کم از کم 2 پروگرام اور کریں گے اگر آپ کی حالت اور آپ کا طریقہ واردات یہی رہا. بالکل صحیح کہا غلام حسین صاحب نے کہ آپ کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس ہے نہیں, آپ کے پاس آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ امپورٹ سبسٹیوشن کر نہیں رہی ہے, آپ کی ریمیٹنسز میں امپروومنٹ نہیں آ رہی ہے, فارینرز کا پاکستانی ایکسپیکٹیڈ پاکستانی کا کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہو پا رہا ہے. تو ان بنیادوں پر ارسپیکٹو کوئی بھی گورنمنٹ ہو پاکستان کے فارن کرنسی کے مسائل ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو یہ تو آئی ایم ایف آنا یا نہیں آنا یہ تو سمجھ لیں آپ کی بدقسمتی کہہ لیں, خوش قسمتی کہہ لیں. اچھا شہباز ظہری صاحب, جو ابھی آپ نے جو سٹوری بریک کی ہے نا اس کے کانٹیکس میں واپس جاتے ہیں. جو ظاہر ہے کہا گیا بتایا گیا اسحاق ڈار صاحب کو کہ آپ جو ہے یو ایس ایمبیسڈر سے ملیں, 2-3 ملاقاتیں ہوئیں. جب انیشیل میں تھوڑا کلیریفائی اور کر دوں. جی انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ایکسپیکٹڈ. ہاں, اور انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جی نہیں, پہلے انہوں نے کہا کہ ہے, پھر جب انہوں نے کہا بھائی ٹائم آ گیا کیا ہے, پھر انہوں نے کہا کہ بابا کچھ نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد جب آئی ایم ایف راضی ہو گیا, ان کے جو آفیشلز راضی ہوئے, انہوں نے یہ فیصلہ میری ایک بات سنیں. جی دیکھیے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, کوئی بھی آدمی آپ کو کوئی بھی آپ کے اپنے علاوہ کوئی بھی آپ کا سگا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. جب امریکنز نے آپ کو آئی ایم ایف کے تھرو سپورٹ دلوائی ہے تو وہ پھر انہوں نے آپ سے کچھ مانگا بھی تو ہوگا. تو ہمارے جو جن لوگوں نے فیصلہ کروایا ہے وہ بیچارے پریشر میں تو آئے ہیں نا. آپ اچھا نہیں, میں دوسری طرف اس بحث کو لے کے جانا چاہ رہا تھا. شہباز ظہری صاحب دیکھیں, آئی ایم ایف نے پھر پاکستان کی تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قیادت سے ملاقات کی, اور کل رات کو میں سن رہا تھا محمد زبیر صاحب کے پی ٹی آئی اگر انکار کر دیتی اس سارے معاملے کے اوپر تو کیا ہوتا. سنیں, آپ کو بھی سناتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کہتا ہے نہیں جی ہم تو نہیں اس میں کمٹ کر سکتے, اگر پی ٹی آئی یہ کہتا تو آئی ایم ایف کا دیکھنے کا انداز پھر شاید ہوتا, وہ ہمیں یہ کہتا کہ یار دیکھیں یہ تو بڑا مشکل ہو گیا ہمارے لیے. تو اب جو اہم سوال شہباز ظہری صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بتایا تو یہی گیا ہے, اور یہ ہمیں خبروں سے بھی پتا چلا ہے, ذرائع سے بھی ساری چیزیں, کہ یہ 3 جو حکومتیں ہیں, آج کی حکومت, کیئر ٹیکرز اور نیکسٹ حکومت, $1 بلین ہوگا ان کے ہاتھوں کے, مطلب تینوں کو $1 بلین ملے گا. الیکشن کے حوالے سے کل میں سن رہا تھا محترم شہباز شریف صاحب نے. جی خاور ایک منٹ رک جاؤ, میں پہلے آپ کو ایک اور بات کلیریفائی کر دوں. یہ بھی آپ غلط فہمی دماغ سے نکال دیں. جو آئی ایم ایف والے ان سے یہ پوچھنے نہیں گئے تھے کہ آپ کیا کریں گے, وہ یہ بتانے گئے تھے کہ آپ کو یہ کرنا ہے اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو. بالکل صحیح. الٹا ہے یہ سوال الٹا ہے. وہ یہ کہنے گئے تھے کہ اگر آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے تو یہ ہماری کنڈیشن ہے, اگر آپ نے نہیں کرنی تو آپ کی مرضی ہے. یہ بتانے نہیں گئے تھے کہ آپ کیا کریں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیسیژن پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے, ڈیسیژن آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہاں شہباز ظہری صاحب, میں جو ایک اہم سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب بات یہ ہو رہی ہے, کل محترم پرائم منسٹر صاحب, پتہ نہیں سارٹ رکھا ہے نہیں پروڈیوسر صاحب, اگر وہ مل جائے, پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ الیکشن اکتوبر, نومبر یا اس کے بعد جب بھی ہونے ہیں تو وہ الیکشن کمیشن تاریخ دے گا. اب یہ شہباز ظہری صاحب یہ سارٹ سنیے گا. یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں ہماری حکومت کی مدت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جب بھی الیکشن اکتوبر میں, نومبر میں جب بھی ہوتے ہیں الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کرنا ہے. تو شہباز ظہری صاحب, یہ جو جب بھی ہوتے ہیں الیکشن, ایک تو اس کو ذرا ڈیسائفر کر دیجئے گا عام لوگوں کے لیے, جب بھی ہوتے ہیں کہ اس سے کیا مطلب ہے. آئین تو بہت واضح ہے, اگر آپ چند دن پہلے اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے تو 90 دن کے اندر, اگر 12-13 کی رات تک اگست تک آپ رہیں گے تو 60 دن کے اندر. تو یہ کیا آئی ایم ایف اب انسسٹ کرے گا کہ ود ان ٹائم پیریڈ ہوں, یا پھر جب بھی ہوتے ہیں کوئی اور پلان چل رہا ہے ان کے ذہن میں؟ دیکھیے, آپ نے بڑا سینسیٹیو سوال کیا ہے, اور
میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری جو میں کوئی خبر نہیں دے رہا ہوں، اسسمنٹ آپ کی، میری سکس سینس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جب بھی جو ہے وہ 3 مہینے سے آگے بڑھے گا۔ چلیں سر، اتنا ہی کافی عام لوگوں کی سمجھ کے لیے۔ واپس آتے ہیں آئی ایم ایف کے جو ڈیل کے اوپر، تو ملک کے اندر سیاسی استحکام جو ہے، اگر آئی ایم ایف نے پہلے بھی کہا کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں، یہ ایکسٹرا جو آگے انہوں نے جا کے یہ بات کی، حالانکہ آئی ایم ایف کسی ملک کے بارے میں ایسی بات کرتا نہیں ہے، تو ملک کے اندر جو آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی ہے وہ کیسے ہوگی؟ شبر زیدی صاحب، آپ ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، ملک کے اندر جو سیاسی لڑائی جاری ہے، تو اس سیاسی لڑائی کا حل عام لوگوں کی نظر میں عام لوگوں کو بتائیں کہ وہ کیسے ہوگا، کیوں کر یہ ممکن ہوگا کہ ملک کے اندر جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام تو نہیں پیدا ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے، میرا ذاتی ویو ہے کہ پاکستان کے سیاسی اور عدالتی نظام میں ایک طرح کا اسٹیل میٹ کہہ لیں یا ایک طرح کا جمود آ گیا ہے آفٹر 9 مئی، اور اس کو تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ آپ کو اس جمود کو توڑنا پڑے گا، کسی بھی طریقے سے آپ اس جمود کو ختم کریں، چاہے کس طریقے سے بھی کریں، اس کو نیگیٹو کریں۔ کوئی بھی آدمی 9 مئی کے واقعات کو سپورٹ نہیں کر سکتا، بے شک، مگر اس کے نتیجے میں جو عدالتی، معاشرتی اور سماجی ماحول میں ایک جمود ہے، ایک گھٹن ہے، ایک سارٹ آف انسرٹینٹی ہے، اس انسرٹینٹی کے ساتھ آپ دیکھیں، ابھی تو یہ آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی جس دن آپ 14 اگست کی شام کو جب یہ گورنمنٹ چلی جائے گی اور ایک ایسی گورنمنٹ آئے گی جو غیر سیاسی ہوگی، تو آپ پھر دیکھیں گے کہ پاکستان کی سماجی، سیاسی اور جو معاشرتی شکل ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس دوران میں آپ کو یہ عدالتی جمود اور یہ معاشرتی جو آپ نے ایک سارٹ آف ایک ماحول ہے اس وقت، اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس کو چینج نہیں کیا تو پھر آپ الیکشن کا انوائرمنٹ نہیں بنا سکیں گے، اور اگر الیکشن اس ماحول، جمود کے ماحول میں ہو بھی گئے تو ان الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ شبر زیدی صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ سارا کا سارا احاطہ کیا۔ چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آپ سے ہماری جو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسٹے ود اس۔